تکلیفاں میں کل محمد مصطفیٰ نو آئیاں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن، برادری والے بھی دشمن، علاقے والے بھی دشمن۔ کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو گالیاں کٹیاں گئیاں، کتے طائف دی بستی دے اندر محبوب علیہ السلام نو پتھر مارے گئے، کتے آپ دے رستیاں دے اندر کانٹیاں نو بچھایا گیا، یعنی کہ قدم قدم تے مصطفیٰ علیہ السلام نو دکھ پریشانیاں پہنچائیاں گئیاں۔ بالآخر انہاں نے نبی علیہ السلام نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا، اور آپ علیہ السلام مکہ چھڈ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی مشکلات دے نال بھری پئی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان فرمایا سی دعوت ابراہیم کہ سب تو پہلا نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دا آغاز اپنے گھر چوں شروع کیتا ہے۔ اپنے بھی دشمن سقا باپ ہی نبی ابراہیم دا دشمن بن گیا، اور کہنے لگا ابراہیم جا گھر چوں نکل جا، میریاں نظراں تو دور ہو جا، مار مار کے پتھر میں تینوں ہلاک کر دیواں گا۔ اس تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو تبلیغ کیتی، قوم نو اللہ دے الہ ہون دی دعوت دیتی کہ لوگو جنہاں نو تسی رب ماندے پے ہو، اے ہل نہیں سکدے، کھا نہیں سکدے، بیٹھ نہیں سکدے، انہاں تواڈیاں مشکلاں کی حل کرنیاں نے۔ جدو قوم والوں بھی لاجواب ہوئے، پھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے وقت دے حکمران دے سامنے رب دی توحید دا علم بلند کیتا۔ سارے دشمن نے پھر اس تو بعد انہاں نے پروگرام بنایا، پروگرام ہی نہیں بلکہ نبی ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر سٹ دیتا ہے، کئی دن تک اگ جلدی رہی ہے۔ نمرود کہنے لگا کہ میں نا ایک بلند والا چوٹی تے بیٹھ کے نا ویکھنا شروع کیتا کہ ابراہیم اگ اندر کی کر رہے ہیں۔ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر کھیل دے پے نے، اور اس اگ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک وال بھی ونگا نہیں کیتا۔ لوگوں جدو بندہ اپنیاں تاراں اپنے رب دے نال جوڑ دوے، اللہ انسان نو ضائع نہیں کر دے، اللہ انسان نو پریشانیاں مصیبتاں نہیں ہون دیندے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بیت اللہ دی طرف سفر جیڑے نے نا او میں انشاءاللہ بیان فرماواں گا۔ بڑے غور دے نال ذہن نشین ہو کے بیٹھو اور اپنے دامن نو قرآن و سنت دیاں بارشاں نال، قرآن و سنت دے خزانے دے نال بھر کے لے جاؤ۔ گرمی دا موسم ہے، بالآخر میں عرض کر رہا سا
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اگ اندر سٹیا گیا ہے نا، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دے۔ اور اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ میرا دل کردا ہے جتوں پچھلا جمعہ چھڈیا ہے نا اتوں ہی اگوں آغاز کراں۔ اللہ فرماندے نے قل انا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جدو نبی ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر سٹیا گیا، اللہ فرماندے نے اسی حکم دے دیتا ہے اگ تیرا کام جلانا ہے، اج میرا خلیل تیرے پیٹ اندر آ گیا ہے، ویکھی کتے میرے خلیل نو اپنی خوراک نہ بنا لویں، اگ انج کر ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ کی مانا فرمایا اینی ٹھنڈی نہ ہوئی کتے میرے خلیل دا جناب ٹھنڈی نہ لگ جائے، اینی گرم بھی نہ ہوئی کتے میرے خلیل نو گرمی نہ لگ جائے۔ برداً و سلاماً علی ابراہیم، فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جاتے سلامتی والی بھی ہو جا۔ اللہ نے نبی ابراہیم دیاں حفاظتاں فرمایا۔ اس تو بعد نا جناب ابراہیم علیہ السلام جدو قوم والیاں نے بھی تنگ کر دیتا، باپ والا رستہ بھی بند ہو گیا، برادری والیاں نے بھی اپنے جناب موڑ لینے، تے وقت حکمران نے بھی جناب اپنی مصیبت اندر مبتلا کر کے ویکھ لیا ہے۔ اور ایسی زندگی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی، میں تے کہا کردہ حالے ایک امتحان دیتا ہے او دا رزلٹ نہیں آیا، اللہ نے دوسرے امتحان اندر پا دیتا ہے، او دا رزلٹ نہیں آیا، اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام نو تیسرے امتحان اندر پا دیتا ہے۔ حالے ایک امتحان مکیا نہیں، دوسری آزمائش آ گئی ہے، تے جدو سارے کافراں نے اپنی تدبیراں جناب پوریاں کر لیاں نے، اللہ فرماندے نے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ لوگوں انہاں نے مشرکاں نے کافراں نے نبی ابراہیم دے خلاف تدبیراں کیتیاں نے، اللہ انہاں نو ناکام کر دیتا ہے۔ تے جناب خلیل علیہ السلام فرماندے نے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نینو عرش والا رب بھی کافی ہے۔ جدو بندہ اپنے رب تے یقین تے ایمان رکھ دے، اللہ انسان نو ضائع نہیں کر دے، ایدیاں قدم قدم تے حفاظتاں کر دینے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب خلیل علیہ السلام دیاں حفاظتاں کیتیاں نے۔ ہن جناب خلیل علیہ السلام اللہ فرماندے نے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔
جدو اللہ ذو الجلال والاکرام نے نجات عطا فرمائی جناب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو، جناب خلیل علیہ السلام نے علاقہ چھڈن دا ارادہ فرمایا، اپنی بیوی ساڈی اما جان سیدہ ماں جی سائرہ سلام اللہ علیہا انہاں نو نال لے آئے تے نال اپنے پتیجے سیدنا لوط علیہ السلام نو لے آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتیجے لگ دے سی، بعد چو کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہاں نو نبوت عطا فرمائی تے اپنا نبی بنا لیا۔ اے مختصر جہا قافلہ عراق جڑا شہر ہے نا، اے نبی ابراہیم علیہ السلام دی جناب پیدائش گاہ ہے۔ اس عراق دے شہر اندر نبی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے، ہن عراق نو چھڈن دا ارادہ کیتا ہے۔ مختصر جہا قافلہ، ایک بیوی ہے ایک بتیجا تے نبی ابراہیم ٹر پینے تے چل دیاں ایک دعا کر دینے، فرماندے نے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ مینو اینا کافران دے فتنیاں تو بچا کے رکھی، تے اگلی گل وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، یعنی قدم قدم تے نبی ابراہیم نے اپنا رابطہ عرش والے خدا دے نال رکھیا۔ ہن عراق دی سرزمین نو الوداع کہہ دیتا تے فلسطین دے علاقے اندر تشریف لے گئے نے۔ ہن اے فلسطین دی سرزمین او سرزمین ہے، اللہ نے اس زمین نو بابرکت سرزمین آکھیا۔ کیوں؟ نبی موسیٰ علیہ السلام تو لے کے کئی انبیاء کرام نبی ابراہیم تک کئی نبیاں دے قدم اس زمین تے لگے نے، اس واسطے اللہ نے اس زمین نو بابرکت سرزمین آکھیا۔ فلسطین کے وقت گزرتا گیا، ماں جی سائرہ نال نے تے کافی وقت گزریا، ویڑا ہے کھیلن والے بال نظر نہیں آندے۔ ہن بندہ سوچدا ہے نا، اگر پہنا پائی ہون کوئی برادری والے نہ رہندے ہون، انہاں دی اولاد ویکھ کے تے گزارا ہو جاندا ہے، لیکن نبی ابراہیم علیہ السلام کلے ہی نے، باپ نے بھی ساتھ چھڑ دیتا، برادری والے نے بھی ساتھ چھڑ دیتا، تے اللہ دے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے علاقے اندر نے ویڑا خالی نظر آ رہا ہے، تقریباً 85 سال دی عمر ہو چکی ہے، تے اللہ نے اولاد دا منہ ویکھنا نصیب نہیں فرمایا، تے بالآخر اللہ دے نبی ایک دعا کر دینے، فرمان دینے رب حب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک تے صالح اولاد عطا کر دے۔ میں کیا دعا نبی ابراہیم نے کیتی ہے، عطا رب نے کر دیتا، اللہ نے نبی اسماعیل عطا فرمایا۔ ہن ویکھو نا سیدہ ماں جی سارا سلام اللہ علیہا، جس گھر دے اندر جس بیوی دی اولاد ہوئے
ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੋ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸੈਯਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਖੁਦ ਸੈਯਦਾ ਸਾਇਰਾ ਨੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੋਕਨ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਸਾਇਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਇਸਹਾਕ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਆਓ। ਤੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਖਦੇ ਜਿਗਰ ਸੈਯਦਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇਸ ਮੱਕੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੈਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੈਰ ਸੀ। ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਆ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਨਬੀ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਖਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੇ ਇੰਨੀ ਅਸਕੰਤੁ ਬਿਵਾਦਿਨ ਗੈਰੀ ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाता रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़ीदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। अर्ज करते ने अरशां वाले रब्बा अल्लाह मैं अपनी औलाद नू इस मक्के शहर अंदर छड़ के जा रहा वा। अल्लाह लोगां नू इन्हां दी तरफ माइल कर दे। अल्लाह इन्हां नू नमाज दा पाबंद बना दे। ते नाल ना एक होर दुआ कीती है, फरमांदे ने वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अल्लाह इन्हां नू फलां
دا رزق عطا فرما۔ اور ویکھو نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا ہی نتیجہ اے ہوئی مکہ شہر پورے علاقے دے اندر کتوں کوئی چیز لبے یا نہ لبے، مکے دیاں مارکیٹ اندر صبح ہون تو پہلے ہر قسم دا پھل پہنچ جاندا ہے۔ اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرمائی ہے۔ ہن چھڈ کے چلے گئے نے تے ماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، پانی مک گیا، کھجوراں مک گئیاں تے آپ نو بھی پیاس محسوس ہوئی ہے۔ نکا جیا لخت جگر اسماعیل انہوں بھی پیاس نے ستایا تے ماں جی ہاجرہ پانی دی تلاش اندر کدی صفا تے دوڑ دیاں نے پیاں، کدی مروہ تے دوڑ دیاں نے پیاں، کردیاں نا ماں جی ہاجرہ نے 7 چکر لگائے نے۔ بلاخر ایک آواز سنی ہے، دوڑ کے آئیاں، آ کے ویکھے ہے جس جگہ تے نبی اسماعیل لیٹے نے انہاں دے پیر دی جیڑی اڈی ہے او دے نیچے ایک فرشتے نے پار ماریا۔ اللہ نے زمزم دا چشمہ جاری کر دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر ماں جی ہاجرہ، اللہ ماں جی ہاجرہ تے رحم کرے، اگر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس وقت اس زمزم دے پانی نو نہ سمیٹ دیاں تے انہیں چشمے دی صورت اختیار کر جانا سی۔ ماں جی ہاجرہ نے خود بھی پانی پیتا، اپنے لخت جگر نو بھی پانی پلایا، پیاس کم ہوئیے کہندے نے کچھ لوگ گزرے نے تے انہاں نے ویکھیا ایک جگہ تے پرندے جناب چکریاں لگا رہے نے تے کسے بندے نو پتہ کرن واسطے بھیجیا جا پتہ تے کر کے آخر ایتھے کوئی شے تے نہیں۔ جدوں اے بندے آئے نے نا آ کے ویکھیا ماں جی ہاجرہ بیٹھیاں نے تے پانی دا چشمہ نکلدا پیا، کہن لگے نی بی بی اگر اجازت دوے تے اسی بھی اس کھو تو پانی پی لئیے۔ ماں جی ہاجرہ نے اجازتاں دیتیاں، فرمان لگیاں گل سنو پانی پی لو پر قبضہ نہیں کرنا۔ ہن اے جڑا قافلہ گزریا ہے نا انہاں نے ارادہ کیتا کیوں نہ ایتھے ہی اپنے گھرانوں وسا لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی سی نا اللہ لوکانوں انہاں دی طرف مائل کر دے۔ ہن آہستہ آہستہ آبادی بڑھنی شروع ہو گئی ہے، لوگاں نے اپنی رہائش بنانی شروع کر دیتی ہے۔ کچھ وقت گزریا ہن دوسرا سفر ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دا، کچھ وقت گزریا ہے اسماعیل تھوڑے جے وڈے ہوئے نے تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نو ویکھن واسطے تشریف لے آئے نے۔ ہن ارادہ کچھ ہور بھی نال لے کے آئے نے، آئے مکہ شہر دے اندر نبی اسماعیل نو ویکھیا تے نال عرض کر دینے اے میرے بیٹا میں خواب اندر ویکھیا میں تیری گردن تے چھری چلا رہا وا۔ ہن بیٹا بھی تے فرما بردار ہے نا، کہن لگا ابا جی میری فکر نہ کرو تسی اپنا خواب پورا کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نبی اسماعیل نو نال لیا تے لے کے ٹر پے نے۔ شیطان بے ایمان آ گیا کہن لگا ابراہیم نے تے دس خام کدی کسے اپنی اولاد نو بھی ذبح کیتا اور بیٹا بھی ہووے کہ جیڑا رب کولوں منگ منگ کے لے آئے دعاواں کر دے رہنے رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں لیک بیٹا عطا کر دے۔ اسے بیٹے نو ذبح کرن دا حکم آ گیا۔ ہن جدوں نبی ابراہیم علیہ السلام دے رستے اندر یہ شیطان آیا نا، نبی ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائے اس شیطان نو مارے،
परां हट गया। इन्हें सोचा इत्थे दाल नहीं गलनी। हुण मां जी हाजरा को आया, कह लगा हाजरा पता लगाई इब्राहिम इस्माइल नूं लैके कित्थे जा रहा है। कहन लगियां गल वे बेटा ओदा बड़ी देर बाद मिलन आए ने, कित्थे लैके जाना, किते फरान लैके जा रहा होएगा। कहन लगा हाजरा तेनू पता नहीं चलिया ओ ते इस्माइल नूं ज़बह करन वास्ते लैके जा रहा है। ते मां जी हाजरा फरमांदियां ने अगर इस्माइल नूं ज़बह करन वास्ते ले जा रहा है ते अपने रब दे हुक्म नाल ले जा रहा होएगा ना। हुण इह शैतान कहन लगा हाँ हाजरा ओ कहंदा है कि मैं अपने रब दे हुक्म दे नाल इनू ज़बह करन लगा। वाह हाजरा तेरे ईमान दे भी क्या कहना। अम्मा जान फरमांदियां ने सुन लै अगर इस्माइल ते की अगर इब्राहिम साडे पूरे खानदान नूं भी ज़बह कर दे ते मैनू ओदी भी परवाह कोई नहीं। ते कुरान ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचिया। अल्लाह फरमांदे ने या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बाहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना अपने बेटे नू जमीन ते लटा लिया, छुरी चलान लगे, आवाज आउंदी है कद सद्दक़तर रुया। ए मेरे खलील रुक जा, बस कर तू ते अपना ख्वाब सच्चियां कर दिखाया। ए मेरे खलील तू ते अपने ख्वाब नू भी पूरा कर दिता। अल्लाह ने यह भी इम्तिहान लिया। नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास होए, फिर कुछ वक्त गुजरिया, हुण तीसरा सफर है। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मक्का शहर अंदर आए ने। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम शादी हो चुकी है। दरवाजा खटखटाया, घरवाली ने दरवाजा खोलिया, अर्ज करती है कौन है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहन लगे इस्माइल है। कहन लगी बाहर कम वास्ते गए ने। ते कहन लगे ये दस घर दा निजाम किवें चल रहा है। कहन लगी किवें निजाम चलना, वेला सारा दिन शाम नूं आ जांदा, भुखियां गुजारा करदे पे आ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमान लगे इंज कर जदों इस्माइल आवे ओनू मेरा पैगाम देवी कि तेरे दरवाजे दी दलहीज ठीक नहीं, इनू ठीक कर ले। चले गए ते जदों नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम आए आके अर्ज करदे ने ए मेरी घरवाली है, इंज लगदा है जिवें अज साडे दरवाजे ते कोई बड़ी आला शख्सियत आई है। कहन लगी हाँ एक बुढ़ा जिहा बाबा आया सी, इस तरह करके लंबी दाढ़ी सी, तेरे बारे पुछदा पिया सी ते जान लग्या ना एक पैगाम दे गया कि अपने दरवाजे दी दलहीज ठीक कर ले। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमान लगे चुक बोर या बिस्तर निकल जा मेरे घर चो, मैं तेरे कोलो जनाब अलहदगी इख्तियार करदा वां। ओ दलहीज तू ही है ते आउण वाला मेरा बाप इब्राहीम है। कुछ वक्त गुजरिया, फिर नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, आके दरवाजा खटखटाया, अंदरों आउण वाली ने दरवाजा खोलिया। कौन है? कहन लगे इस्माइल है। नहीं जनाब बाहर गया है। ते कहन लगे ये दस घर का निजाम किवें चल रहा है।
تے اللہ والی کہن لگی گھر دا نظام بڑا ہی پیارا چل رہا ہے، لوگ سبزیاں کھا رہے نے تے اسی گوشت کھا رہے ہیں، پانی پی کے گزارا کر دیں پہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ تواڈے گوشت اندر پانی اندر برکت عطا فرمائے۔ چلے گئے تے جان لگیا کہن لگے اسماعیل نو آکھی دلہیز ٹھیک ہے اے ہی رہن دے۔ اے چوتھا سفر نبی ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ دی طرف لوگوں ہن وقت آیا جناب ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل میرا گھر بیت اللہ تیار کرو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام تو پہلے اس بیت اللہ نو یا سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیتا ہے یا پھر فرشتیاں نے تعمیر کیتا ہے، اے بات ملتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال باپ مستری ہے تے بیٹا مزدور ہے تے رب دے گھر دی تعمیر شروع کر دیتی ہے۔ ایک پتھر ہے نا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اسماعیل کوئی پتھر لے کے آ، انہیں ایک چھوٹا جا پتھر چک کے لے پرا سٹ دیتا، فرمایا ایک ہور لے کے آ، لین گے جنت جو ایک پتھر آیا جدو اسماعیل علیہ السلام آئے نے فرمان لگے اسماعیل تیرے پتھر دی لوڑ کوئی نہیں، رب نے جنت وچوں کل دیتا ہے۔ اس پتھر تے کھڑے ہو کے نبی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کر دینے پہ جدو بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی نا پھر دعاواں کر دینے ربنا تقبل منا، اللہ آساڈ کولو جناب قبول کر لے، اللہ ساڈیاں محنتاں قبول کر لے۔ بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ واہ ابراہیم تیرے خاندان دے کیا کہنے نے نا، ماں جی ہاجرہ نے صفا تو مروہ چکر لگائے نے، اللہ فرماندے نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس صفا تے مروہ پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں نے زمین دے اوپر۔ اگر نبی اسماعیل نو پیاس لگی ہے اللہ نے زمزم دا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ ہن اے مقام ابراہیم ہے جتھے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کھلو کے بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا، فرمان لگے اللہ ذوالجلال نے نا تین چیزاں اندر میری موافقت کیتی ہے، یا میں تین گلاں اندر اللہ ذوالجلال دی موافقت کیتی ہے۔ ایک کہ مقام ابراہیم، دوسرا پردے دیاں آیات، تے تیسرا کہ جدو میں جا کے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو آکھیا سی کہ اگر تسی نبی تو علیحدگی اختیار کرو گیاں اللہ تواڈے تو بہتر اپنے نبی نو بیویاں عطا کر دے گا۔ اے جنان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو طواف کر رہے نے تے کر دیاں آ کے مقام ابراہیم تے رک جاندے نے۔ آقا فرماندے نے عمر خیری عرض کر دے نے سونیا محبوبہ میرا دل کر دے اتھے 2 رکعت نماز ادا کرا۔ آقا علیہ السلام خاموش نے کیوں؟ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماندے نے میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا، میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا۔ میرے آقا علیہ السلام خاموش نے، آواز ہوندی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاہِیمَ مُصَلًّى۔ سونیا محبوبہ قیامت تک
जिन्ने भी हाजी हज करन उमरा करन आन गए जदों तक आके 2 रकत नमाज नहीं पढ़नगे मुकामे इब्राहिम ते मैं रब इन्हां दा हज उमरा कबूल ही नहीं करांगा। ओ लोगो दुआ करो अल्लाह बैतुल्लाह दी हाज़री नसीब कर दवे। महीना भी हज दा आखिरी गल ते मेरा सलाम है। मौला फरमांदे ने अल्लाह सानू भी बुला लै असा जाना हजनो। ओ मेरी ए होई दुआ अल्लाह लै जा सबनो विच बैठ के जहाज जदों मक्के जावांगे बैतुल्ला दे दिवाले रज चक्कर लावांगे गल पा के एहराम ला के अपनी पग नो सानू रब ने बुलाया असा जाना हजनो। अल्लाह सानू भी बुला लै असा जाना हजनो। ते गल बड़ी प्यारी करते ने फरमाते ने असी हाजर तेरे दर दे सोने तेरे घर जे नहीं कोई घर सोने दे लबैक दी तौफीक साडी शारा गनो। रब्बा सानू भी बुला लै असा जाना हजनो। ओ मेरी ए होई दुआ अल्लाह लै जा सबनो। फरमाते ने अल्लाह दुआ ए करनी है लिबास कबर वाला अल्लाह सी पाके आवांगे फिक्र दुनिया दे सारे मुका के आवांगे खत्म कर आवांगे अपनी सज दजनो। ओ सानू रब ने बुलाया असी जाना हजनो। साडी ए होई दुआ अल्लाह लै जा सबनो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो में हर मोड़ ते इम्तिहान ले आए। फिर नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पास होके दिखाया। अल्लाह को दुआ है अल्लाह कुरान और सुन्नत पे अमल करके अल्लाह ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।